اگر آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ غلط بھی کیا تب بھی نہیں کر سکتے. باپ بھی غلط کرتا ہے, ضروری نہیں ہمیشہ باپ صحیح ہو. میں نے بیٹوں کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے ہیں, یاد رکھیے. ٹھیک ہے ہم لوگ تقریر کرتے ہیں والدین کے اوپر, لیکن سماج کی کڑوی سچائی یہ بھی ہے بہت سارے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو رلایا. اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والی مائیں, اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والے باپ کان کھول کر کے سن لیں, اللہ کیا ان کو بھی حساب دینا پڑے. ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جن کو ان کے ماں باپ نے آنسو ان کی آنکھوں میں لائے ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں, ان کا نام بشیر ہے, ان کے بیٹے کا نام نعمان ہے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے نعمان کو اپنی ایک زمین دینا چاہتا ہوں, ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے بشیر کیا آپ کے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں. آپ نے پوچھا کیا آپ نے سارے بیٹوں کو کھجوروں کا باغ دیا ہے؟ نہیں اے اللہ کے نبی سب کو تو نہیں دیا ہے, میں اسی بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اے بشیر یہ ظلم ہے, یہ اتیاچار ہے, یہ ناانصافی ہے, اور اگر تم یہ چاہتے ہو میں اس ناانصافی پر میں گواہی دے دوں, واللہ لا اشہد علی جور, اے بشیر میں اس ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا. اولاد کے ساتھ ناانصافی بھی ظلم ہے. میرے 5 بیٹے ہیں, ایک بیٹے کو خوب نواز رہے ہو اور 4 بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہو, یہ ظلم نہیں؟ بہو ہیں 4 بہو ہیں, ایک بہو کے 100 گنا معاف اور ایک بہو سے ایک چیز پر حساب لینا. میری ماں یہ ظلم نہیں ہے, یہ ظلم ہے اور آپ کو حساب دینا. تو والدین غلط ہو سکتے ہیں میرے پاس, مگر اولاد کی کیا ذمہ داری؟ اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اگر غلط ہیں تب بھی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہے. اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تمہارے والدین کے ساتھ تمہیں ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں, کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں, فلا تقل لهما اف, تو تم ان کو اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرهما, ان کو ڈانٹنا نہیں, ان کو پھٹکارنا نہیں. وقل لهما قولا کریما, ان سے ادب سے بات کرنا, ان سے تمیز سے بات کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, اور اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ رحمت کے بازو کو بچھا دینا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے. ایک صحابی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. حضرت عمر کی نظر پڑی, صحابی نے طواف کرانے کے بعد کہا کہ امیر المومنین آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, آج میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنی ماں کو عمرہ کرا دیا, طواف کرا دیا, آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. حضرت عمر نے کہا ولا زفرتن واحدہ, تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا تیری ماں کے منہ سے جو آواز نکلی تھی چیخنے کی اور رونے کی, ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں. ماں باپ کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے. میرے ماں باپ کیا چیز ہے, یہ جب آپ خود باپ بنیں گے, جب آپ خود ماں بنیں گی تب آپ کو پتا چلے گا انہوں نے ہمارے لئے کیسے قربانی دی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا, ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے. باپ کے بارے میں آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کا دروازہ ہے. نہ ماں کو ناراض کر کے جنت ملے گی, نہ باپ کو ناراض کر کے جنت ملے گی. اپنے ماں باپ کو راضی کرو, اپنے ماں باپ کو خوش کرو. اور آگے بڑھو. وَبِذِلْ قُرْبَا, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو. جو تمہارے رشتہ دار ہیں, کوئی بھتیجا ہے, کوئی بھانجا ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی تایا ہے, کوئی خالہ ہے, کوئی خالو ہے, یہ جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. رشتہ دار کا بھی بڑا حق ہے. یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ ہم نہیں بناتے, یہ اللہ بناتا ہے. ہم دنیا میں پیدا ہوئے, ہمیں پتہ لگا یہ ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارا باپ ہے, یہ ہمارا بھتیجا ہے, یہ ہمارے چاچا ہے, یہ ہمارے تایا ہے. یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں. جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں تو ہم ان کو توڑ نہیں سکتے. اگر توڑیں گے تو اللہ بڑی سخت سزا.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ جو ہے یہ اللہ کے پاس آیا اور رشتے نے آ کر کے کہا ھذا مقام العائذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ہوں، اب تو بتا دے میرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رشتہ جو تجھ کو توڑے گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو رشتہ توڑے گا اللہ اسے توڑے گا، جو رشتہ جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا۔ اس لیے رشتہ دار کا حق ادا کیا کرو۔ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط پر جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزیں پل صراط کے دونوں طرف کھڑی ہو جائیں گی، ایک طرف امانت کھڑی ہو جائے گی، ایک طرف رشتہ کھڑا ہو جائے گا، اور جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی، جس نے رشتہ داروں کا حق مارا ہوگا، پل صراط پر اس کو یہ دونوں پار کرنے نہیں دیں گے۔ اور پل صراط کیسا ہوگا؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پل صراط پر گزرنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اور سوچو اگر ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ حق تلفی کی ہے اور اگر ہم نے امانت میں خیانت کی ہے تو یہ دونوں اس پل صراط پر ایک بیریئر بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور پل صراط پر گزرنے نہیں۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی حق تلفی مت۔ اور ایک بات اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، آپ کو شادی میں دعوت نہیں دیتا ہے، تو آپ اپنی طرف سے اس کو دعوت دیجیے، آپ اپنے سکھ دکھ میں اسے بلائیے، وہ نہیں بلاتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں وہ حساب دے گا، آپ اپنے رشتہ دار کا جو حق ادا کر سکتے ہیں وہ کر دیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں نرمی کرتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں، میں رحم کرتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جیسا تم بتا رہے ہو اگر ویسا ہی تم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ جب تک تم اس طریقے پر عمل کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ تو حق رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرو۔ زکوٰۃ نکالو، صدقہ خیرات دو، تو پہلے دیکھو ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے، رشتہ دار کا حق پہلے ادا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقۃ علی ذی الرحم سنتان، رشتہ دار کو صدقہ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، صدقۃ وصلۃ، صدقہ خیرات کا بھی ثواب ملتا ہے اور رشتہ داری کو نبھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملے گا۔ کتنے لوگ ہیں مدرسے میں بڑا چندہ دیتے ہیں، مسجدوں میں بڑا دان کرتے ہیں، سگا بھائی ہے بھوکا سو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے خاندان کو کوئی بچہ ہے بیچارہ بے روزگار ہے، پریشان ہے، اس کے بچے کھانے کو ترس رہے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کا رشتہ دار اگر ضرورت مند ہے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ خیرات، آپ اس کی مدد کیجیے۔ اور آگے بڑھیں، والیتاما، اور یتیموں کا حق ادا کیا کرو۔ جو اناتھ ہو گیا، جو یتیم ہو گیا، جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، وہ بیچارہ بے سہارا ہو گیا، اس یتیم کا سہارا تم بن جاؤ، اس یتیم کی مدد کیا کرو۔ ہاں اگر یتیم کا مال کوئی ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے اور یتیموں کے نام پر آنے والا پیسہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم کا سہارا بنو، یتیم کا مال ہڑپنے والے مت بنو میرے بھائی۔ اگر کوئی یتیم کا سہارا بن جائے، یتیم کی کفالت کرنے والا بن جائے، کسی یتیم بچے کی پرورش کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا جنت میں اپنے نبی کے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو اپنے دل میں سختی محسوس ہو رہی ہے، کسی کو ایسا لگ رہا ہے میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کی مدد کر لو، کسی یتیم کا سہارا بن جاؤ، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی، تم کو اپنا دل نرم محسوس ہونے لگے گا۔ تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک۔ والمساکین،
اور غریبوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، غریبوں کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھو۔ آپ کو اللہ نے پیسے والا بنایا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ محل میں رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ بڑا قیمتی کپڑا پہنتے، بہت اچھی بات ہے، مگر کمزوروں کو اور یہ غریبوں کو اور مسکینوں کو کبھی حقیر مت جانو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حل تنصرون الا بضعفائکم، او لوگو جب اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تو انہی کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے کرتا ہے، انہی مجبوروں کی دعاؤں کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ غریبوں کی اور کمزوروں کی دعاؤں کو پہلے سنتا ہے، غریبوں کے ساتھ اچھا سنتا ہے۔ ہمارے نبی غریبوں کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی مع زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھنا، مسکین بنا کر کے اٹھانا، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ غریبوں اور مسکینوں کو حقیر نہ جانا جائے۔ اگر ہمیں اللہ نے نوازا ہے، ان غریبوں کی مدد کریں، مدد نہیں کر سکتے محبت سے ٹال دیا کریں، لیکن غریبوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کی تحقیر نہ کریں۔ اور آگے بڑھیں، والجار ذی القربا، اور اپنے اس رشتہ دار کے اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑوسی، اور اگر پڑوسی رشتہ دار بھی ہے تو اس کا ڈبل حق ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں والجار ذی القربا سے مراد وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے۔ ایک تو پڑوسی ہے اوپر سے مسلمان ہے، پڑوسی کا حق اپنی جگہ اور مسلمان بھائی کا حق اپنی جگہ، اس پڑوسی کے ساتھ اچھا۔ جنت میں نہیں جا سکتے ہم اگر پڑوسی کو تکلیف پہنچائیں۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے آپ کا پڑوسی آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں، آپ کے مسلک کا ہے کہ نہیں، پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، اپنے پڑوسیوں کو ایذائیں دیتا ہو، اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہو، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہو، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا بنا رہے ہو سالن میں تھوڑا پانی بڑھا دو، اگر تم کو پتا چل جائے تمہارے پڑوسی کچھ بیچارے بھوکے ہیں، اپنے سالن اگر سالن زیادہ پکانے کی طاقت نہیں ہے اس سالن میں پانی بڑھا دو تاکہ ان پڑوسیوں تک بھی سالن پہنچ جائے، ان کو بھی کھانا کھلا دو، ان کی بھی مدد کرو۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبریل مجھے اتنی وصیت کرتے تھے پڑوسی کے بارے میں، حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ میں نے سوچا کہ کہیں پڑوسی کو اللہ تعالیٰ وارث نہ بنا دے، کہیں وراثت میں پڑوسی کا حصہ نہ بنا دے۔ والجار ذی القربا والجار الجنوبی، تمہارا پڑوسی اگر اپنے مذہب کا ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہارے مذہب کا نہیں اجنبی ہے دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، اور اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ، اپنے ہم سفر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، آپ کے پڑوس میں آپ کے بغل والی سیٹ پر کوئی مسلمان بیٹھا ہے، کوئی غیر مسلم بیٹھا ہے، کوئی مرد بیٹھا ہے، کوئی عورت بیٹھی ہے، اگر اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کر دیا کرو، اپنے ہم سفر کی بھی مدد کرو، اسلام یہ سکھاتا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کی مدد کیا کرو۔ آپ کے گاؤں میں دوسرے گاؤں کا کوئی انسان آیا، بیچارہ پردیسی ہے، مسافر ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دو، پیسے کی ضرورت ہے اس کو پیسہ دے دو، اس کو رات میں ٹھہرنا ہے ٹھہرنے کا انتظام کر دو، وابن السبیل، مسافروں کی مدد کیا کرو۔ اور آخری چیز وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ حضرت انس 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں، اور 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ تو آج تک کبھی نبی نے مجھ کو مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، اور میں نے نبی کے ذریعے کبھی کوئی سختی نہیں دی۔ اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے انڈر میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک۔ حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرا ایک غلام ہے، میرا ایک نوکر ہے،
میں نے غصے میں اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی ماں کا نام لے کر کے اس کو تانا دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر یہ تو بہت غلط کام تم نے کر دیا، انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم نے تو اتنا غلط کام کر دیا، یہ تو دور جاہلیت کا کام ہے، یہ تو اسلام کے پہلے کا کام ہے۔ اے ابو ذر تمہارے یہ جو نوکر چاکر ہیں یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، یہ الگ بات ہے، اللہ نے تم کو مالک بنا دیا، اللہ نے ان کو تمہارا نوکر بنا دیا، وہ تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں۔ اے ابو ذر اپنے نوکروں کو بھی وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا ان کو پلاؤ، اور اگر کوئی کام ان کے اوپر ڈالتے ہو اس کام میں ان کی مدد کیا کرو۔ اسلام وہ مذہب سکھاتا، وہ مذہب ہے میرے بھائی جو غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو مذہب غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کیا وہ مذہب اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں؟ بہت سارے لوگ ہیں اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح مارتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بڑے بہادر ہیں، ہم بڑے ترم خواں ہیں، ہماری بیوی تو ہم سے ڈرتی ہے۔ معاف کیجئے، بیوی کو ڈرا کر کے رکھنے والا شوہر بہت اچھا شوہر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بڑے فخر سے اپنی مونچھوں پر تاؤ دے کے کہتے ہیں صاحب میری بیوی تو مجھ سے دب کے رہتی ہے، بیوی کو دبا کے رکھنا کون سا کمال کی بات ہے؟ بیوی کو ایسے رکھو کہ بیوی آپ سے محبت کرے، آپ کی چاہت میں پریشان ہو، آپ کے بغیر رہ نہ سکے، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو رکھا۔ اور یاد رکھو جب پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے، جب غلام کو تکلیف دینا حرام ہے تو بیوی کو تکلیف دینا کیسے جائز ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے آخری خطبے میں، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس خطبے میں آپ نے فرمایا ایھا الناس استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگو اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، اپنی عورتوں کے سلسلے میں اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، جب تم نے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کیا، جب تم نے شادی کی، مولوی صاحب نے اللہ کا نام لے کر کے بیوی کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ جب مولوی صاحب نے کہا کہ میں فلانی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں اور تم نے کہا میں نے قبول کر لیا، تو بیوی کل سر سے پیر تک تمہارے لیے حرام تھی، آج سر سے پیر تک حلال ہو گئی۔ او لوگو تم نے اللہ کا نام لے کر کے اپنی بیوی سے نکاح کیا ہے اور اس کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اس لیے بیوی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا، کوئی اتیاچار نہ کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی بیوی کا حق کیا ہے ہمارے یہاں؟ آج کوئی شوہر یہ نہیں پوچھے گا، سارے شوہر یہ کہیں گے مولوی صاحب عورتوں کو سمجھائیے، کوئی شوہر کبھی آ کے مولوی صاحب سے یہ نہیں کہے گا مولوی صاحب مجھ کو میرا حق بتائیے، مجھے کیا کرنا چاہیے بیوی کے ساتھ۔ صحابی نے آ کے پوچھا اے اللہ کے نبی ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمتا وتلبسھا اذا لبستا، جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اور جو جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہنتے ہو اپنی بیوی کو پہناؤ، ولا تضرب الوجہ، اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، ولا تقبح، اور کبھی بیوی سے گالی گلوچ نہ کرو، ولا تہجر الا فی البیت، اور بیوی سے جتنا بھی ناراض ہو جاؤ کبھی گھر کے باہر مت نکالو، گھر کا جھگڑا گھر کے باہر نہ جائے، بیوی سے ناراض ہو گھر کے اندر تک بات رکھو، گھر کے باہر بات نہیں جانا چاہیے۔ بیوی کا حق یہ ہے میرے شوہر کا حق کیا ہے؟ میری مائیں بہنیں سن لیں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا بہترین شوہر کیا ہے؟ بہترین عورت کون سی عورت ہے جو اپنے شوہر کے لیے بہترین بیوی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرھا اذا نظر، بہترین عورت کی خوبی ہے جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مان جائے، ولا تخالفہ فی نفسھا ومالہ بما یکرہ، اور اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو، اپنے شوہر کے مال کو قیمتی سمجھے، شوہر کے مال کو پانی کی طرح نہ بہائے، اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، ایسی جگہ نہ جائے جہاں شوہر جانے سے منع ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے حقوق ہے میرے بھائیوں، ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور آخری بات جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ ابھی ہمارے مولانا منیر الدین صاحب کی بھی تقریر ہونی ہے، 2:30 بجنے والے ہیں۔ آپ یہ سوچیں میرے بھائیوں، یہ حقوق میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا،
حقوق العباد کا جو میٹر میں نے آپ کے سامنے رکھا، ہمارے نبی کی نظر میں یہ میٹر کتنا بڑا تھا۔ آپ اللہ کے نبی کا آخری وقت دیکھیے، اللہ کے نبی کا جب آخری وقت ہے اور آپ پریشان ہیں اور زبان سے آپ کے الفاظ صحیح طریقے سے نہیں نکل پا رہے ہیں، اتنی کمزوری ہے، اتنی بیماری ہے، اس عالم میں اللہ کے نبی اپنی امت کو کیا وصیت کر کے جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی اس حالت میں اپنی امت کو وصیت کر کے جاتے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ کے نبی اپنی بیماری کی ایام میں وصیت کر کے جا رہے ہیں، او لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، او لوگوں نماز کا خیال کرتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا، اپنے لونڈیوں کا خیال کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی اپنے آخری ٹائم میں نماز کی وصیت کر کے جا رہے ہیں اور حقوق العباد کی وصیت کر کے جا رہے ہیں، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے آج انہی دونوں معاملے میں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ آج گاؤں گاؤں میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجدوں کے جلسے آپ کے سیمانچل میں ہر سال ہوتے ہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جلسے میں 1000 لوگ آتے ہیں، جلسے میں 1000 عورتیں آتی ہیں، لیکن جلسے کے بعد جب ہم آتے ہیں پتہ لگتا ہے مسجد میں 10 لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، مسجد میں 4 لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں۔ فجر کی نماز کا تو یہ حال ہے، کچھ بوڑھے لوگ اگر فجر کی نماز میں آ کر کے تالا نہ کھولے تو کتنی مسجدیں بند ہو جائیں گی، مسجدوں میں تالا لگ جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز آپ کے نبی کی آخری وصیت ہے، اور اللہ کے نبی اپنی امتیوں کو بتا کے جا رہے ہیں، الصلاۃ، نماز کو برباد نہ کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ اپنے نبی سے کیسی محبت کرتے ہو، اپنے نبی سے کیسا پیار کرتے ہو، اگر واقعی میں نبی سے محبت کرتے ہو تو نماز کے پابند بن جاؤ میرے بھائیو، نماز کی پابندی۔ اور جانتے ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مرد کس کو کہا؟ ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے بھی مرد کون ہے تو ہماری نظر میں مردانگی کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے، مگر قرآن میں اللہ نے مرد کس کو کہا ہے؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ مرد تو وہ ہیں، حقیقت میں مرد کہلانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، ان کا بزنس، ان کی تجارت، ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا۔ نماز کا ٹائم آتا ہے وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے نماز میں لگ جاتے ہیں۔ مدینہ میں آج بھی مدینہ میں آپ چلے جائیں، اگر عمرہ کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، جا کے دیکھیں آپ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے باہر جو بڑی بڑی دکانیں ہیں، جیسے ہی مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی ایک اسلامی سوسائٹی کی پہچان ہے، یہی ایک مسلمان گھر کی پہچان ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہو جائے سارے کاموں کو چھوڑ دیا جائے، نماز سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، نماز سے امپورٹنٹ۔ اور دوسری وصیت اللہ کے نبی نے کی حقوق العباد، اور آج حقوق العباد کا معاملہ ہی سب سے خطرناک ہے۔ قیامت کے دن ہمیں حقوق العباد کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگوں تمہیں قیامت کن لوگوں کا حق دینا پڑے گا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان بھی جو جھگڑے ہوئے ہیں ان جانوروں سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ اگر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری سے قیامت کے دن سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا کہ اس نے بغیر سینگ والی بکری کو کیوں مارا ہے۔ جانوروں میں بھی قصاص ہوگا، اور جانتے ہو جانوروں سے جب اللہ تعالیٰ قصاص لے لے گا تو سارے جانوروں سے جب بدلہ لے لیا جائے گا ان کے آپس کے ظلم و ستم کا، تو اللہ جانوروں سے کہے گا کونو ترابا، اے جانوروں تم مٹی ہو جاؤ، تو سب مٹی ہو جائیں گے۔ سارے جتنے جانور ہیں، بکری بکرا بھیڑی بھیڑا کتا کتیا، سب مٹی بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔
اور جب یہ منظر کافر دیکھے گا تو کافر کیا کہے گا؟ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، او لوگو ہم تم کو قیامت کے دن کو اس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان یہ دیکھ لے گا کہ میں نے کیا آگے بڑھایا تھا، میں نے کیا کرتوت آگے بڑھایا تھا، میں نے کیا عمل آگے کے لیے بڑھایا تھا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے اللہ کاش میں بھی جانور ہوتا تو آج تم مجھ سے کہہ دیتا مٹی ہو جا اور میں مٹی ہو جاتا، اے اللہ کاش کہ میں انسان نہ ہوتا تو آج میرا حساب و کتاب نہ ہوا ہوتا۔ میرے بھائیو قیامت کے دن ہمیں احساس ہوگا کہ حقوق العباد کا میٹر کتنا خطرناک ہے۔ دنیا میں سلجھا لو میرے بھائی، دنیا میں حل کر لو۔ کسی کے ساتھ اگر بے ایمانی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں پاور ہمارے پاس ہو سکتا ہے ہم اچھے وکیل کو خرید کر کے، جج کو پیسہ دے کر کے، پولیس والوں سے بات کر کے اپنی سیٹنگ کر لیں، اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں، مگر کان کھول کر کے سن لو اگر ہم نے ناجائز طریقے سے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو جب تم میرے پاس کوئی فیصلہ لے کر کے آتے ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، مجھ سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات چیت کرنے میں بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے والا ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اور جو بیچارہ صحیح تھا میں اس کے خلاف فیصلہ دے دوں۔ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں نے جس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ اس کا حقدار نہیں تھا، آپ نے فرمایا انی قضیت لہ بقطعۃ من النار، جس کو میں غلط طریقے سے اس کا حق نہیں ہے اور وہ زمین کا ٹکڑا لے رہا ہے، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ دے رہا ہوں، وہ جہنم کی آگ لے رہا۔ ناجائز طریقے سے جو زمین کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں وہ زمین نہیں حاصل کر رہے ہیں، وہ جہنم کا ٹکڑا حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، جس نے ایک بالشت، ایک ہمارے ہاتھ کے پنجے کا جو ناپ ہے، ایک بالشت اگر کسی کی زمین آپ نے ہڑپ لی، ایک بتہ زمین آپ نے کسی دوسرے کی ہڑپ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، ایک بالشت زمین اگر کسی نے ہڑپ لی، طبق من سبع ارضین یوم القیامہ، اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے ڈالا جائے گا، 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ کسی کی زمین ہڑپنا، کسی کا مال ہڑپنا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، یہ سب حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے میرے بھائی، اور اللہ کے نبی کی بڑی سخت وعید ہے اس سلسلے میں۔ آج حقوق اللہ پر تو بہت محنت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور ہونی بھی چاہیے۔ نماز کی طرف لوگ آ جاتے ہیں، پیسہ ہوتا حج کر لیتے، عمرہ کر لیتے، مگر حقوق العباد کے معاملے میں بڑی لاپرواہی۔ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس حال میں جاؤ کہ تم نے 70 گناہ ایسے کیے جن کا تعلق تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہے، 70 گناہ ایسے کر کے گئے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حقوق سے ہے، اور 30 گناہ ایسے کر کے گئے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو تم بہت بڑے خطرے میں ہو۔ جو حقوق العباد والے گناہ لے کر کے گئے ہو اس کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں میرے بھائی، اور جب حقوق العباد کی بات آئی ہے تو ایک بات اور کہنا چاہوں گا، پیسہ کمانا اسلام کی نظر میں برا نہیں ہے، معاف کیجئے گا، پیسہ کمانا برا نہیں ہے، پیسہ کمانے کے ہزاروں راستے ہیں، حلال راستے ہیں، خوب پیسہ کماؤ، پورے گاؤں میں آپ کا مکان سب سے اچھا بن جائے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، سب سے زیادہ آپ کے پاس دولت آ جائے کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ انسان پیسہ کمانے کے پیچھے اندھا ہو جائے۔ ابھی میں نے سنا ہے آپ کے علاقے میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے پیسہ کمانے کی بڑی ہوڑ مچی ہوئی۔ ایک نوجوان نے بتایا بہت ساری کمپنیاں آئی ہوئی ہیں، اس کمپنی میں پیسہ لگا لو ڈیلی اتنا پیسہ ملے گا، اس کمپنی میں پیسہ لگا لو ڈیلی اتنا ملے گا، 10 لوگوں کو جوڑ دو اتنا پیسہ ملے گا۔ بھائی صاحب آپ اگر کہیں پیسہ لگا رہے ہیں، شریعت میں یہ ہے کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں، اگر آپ خود تجارت نہیں کر سکتے، آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا، وہ بزنس کر رہا ہے، پرسنٹیج طے ہو گیا، 50% وہ کھائے گا، 50% آپ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔
لیکن آپ نے جس کمپنی میں پیسہ لگایا وہ کمپنی کیا کر رہی ہے، اس کا بزنس کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، کچھ اتا پتہ نہیں۔ صاحب کوائن خرید رہے، کرپٹو کرنسی ہے، علماء کے فتوے موجود ہیں، یہ کرپٹو کرنسی صحیح نہیں ہے۔ کرنسی وہ ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کے آپ مالک ہوتے ہیں، جس کو آپ جب چاہے تب خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، جس کو کمپنی لاک کر دے رہی ہے کہ صاحب آپ ایک سال کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو ڈیلی ریوارڈ ملے گا، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور نیٹ ورکنگ کی جتنی شکلیں ہیں، علماء کے فتوے موجود ہیں تفصیل سے، آپ ان فتووں کو جا کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ نیٹ ورکنگ کے ذریعے جتنے کام ہو رہے ہیں یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ حلال طریقے سے کاروبار کرو میرے پاس، جائز طریقے سے۔ پیسہ کمانا بہت اچھی بات ہے، پیسہ کمانے کے حلال راستے اپناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک دور ایسا آئے گا انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، لیکن قارون کا انجام کیا ہوا؟ اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومن، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ اللہ کے نہ کرسی کام دے گی نہ دولت کام دے گی میرے بھائی، اللہ کے ہمارا اور آپ کا عمل کام دے گا۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ دولت کمانے کے حلال راستے اپناؤ، یہ سٹے کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ جوا کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ آن لائن حرام طریقے سے ایپ کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ صحیح نہیں۔ محنت کرو، تجارت کرو، دماغ لگاؤ، تجارت کر کے لوگ کروڑوں اربوں کماتے ہیں، آپ بھی کما سکتے ہیں میرے بھائی۔ حرام راستہ حرام کی کمائی ہمارے گھر میں آئے گی، ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی، ہمارے بچوں کی رگوں میں حرام کا خون دوڑے گا، ہمارے بچوں کی نیکیاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جس کا کھانا حرام کمائی کا، جس کا پانی حرام کمائی کا، جس کا کپڑا حرام کمائی کا، وہ انسان جتنی بھی لمبی لمبی دعائیں کرے اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں حقوق العباد میں یہ بات بھی شامل ہے، حرام اور ناجائز طریقے سے ہم کسی کا مال نہ کھائیں۔ اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں طاقتور بنو، طاقت کا غلط استعمال مت کرو۔ ابھی ایک مہینہ پہلے آپ کے اسی علاقے میں ایک پروگرام ہوا تھا، ایک بھائی آج بتانے لگے کہ ایک عورت جا رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، کچھ لوگوں نے اس کو راستے میں غلط سمجھ کر کے کہ یہ کوئی ناجائز طریقے سے لڑکا لڑکی جا رہے ہیں، اس آدمی کو اتنا مارا کہ وہ بیچارہ مر گیا، مرڈر کر دیا اس کا، ایک انسان کا خون بہا دیا صرف شک کی بنیاد پر۔ نہیں میرے طاقتور بنو مگر طاقت کا غلط استعمال مت کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ۔ کمزور بھی پسند ہے، طاقتور بھی پسند ہے، مگر طاقتور زیادہ پسند ہے، اس لیے طاقتور بنو، اپنے جسم کے اعتبار سے بھی، اپنے علم کے اعتبار سے بھی، اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اور دولت کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو۔ آج ہماری قوم کو طاقتور لوگوں کی ضرورت ہے، مگر طاقت کا کوئی مس یوز نہیں ہونا چاہیے، طاقت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔
حقوق العباد کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میرے بھائیوں، اس امید کے ساتھ کہ آج جب ہم یہاں سے اٹھیں گے تو ہم جا کر کے اپنے بستر پر ہم یہ سوچیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ذات کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کو اپنی ذات کے ذریعے تکلیف پہنچا رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اپنی مرنے کے پہلے اپنی زندگی میں مجھ سے معافی مانگیں، اس سے قصاص لے لیں۔ اللہ کے نبی جنگ کے میدان میں سب کو سیدھا کر رہے ہیں، ایک صحابی جن کا نام سواد ابن غزیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیزے سے سب کو سیدھا کر رہے ہیں، نیزہ ان کے پیٹ میں لگ گیا، صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، اے اللہ کے نبی آپ نے میرے پیٹ میں نیزہ چبویا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں بھی آپ کو اس سے بدلہ لوں گا، آپ کو اس سے قصاص لوں گا۔ قربان جاؤ اپنے نبی کے اوپر، میرے نبی بھی کیسے نبی تھے اور کیسے انسان تھے۔ آپ نے فوراً اپنا کپڑا اٹھایا، اپنا پیٹ کھولا کہ لے لو بھائی بدلہ لے لو۔ صحابی نے پیٹ کو چوم لیا،